طارق بن زیاد، ایک مسلمان سپہ سالار۔ جلا دو یہ کشتیاں جلا دو، یہ الفاظ تھے اس عظیم جرنیل کے جسے تاریخ فاتح اسپین طارق بن زیاد کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، طارق بن زیاد تاریخ میں ایک انتہائی مشہور اور کامیاب مسلم جرنیل گزرا ہے جس نے 711 عیسوی میں اسپین کو فتح کیا۔ طارق بن زیاد کا تعلق شمالی افریقہ کے باربر قبائل سے تھا جو اموی خلافت میں اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ یوں اسلامی سلطنت کا پھیلاؤ ایران سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیل چکا تھا۔ دوستو، شمالی افریقہ سے بالکل قریب ہی شمال میں سمندر کے دوسری طرف اسپین واقع ہے۔ 711 عیسوی تک وہاں عیسائی بادشاہ روڈرک کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ جب حکومت پر قابض ہوا تو اس بادشاہ کا ایک وزیر جس کا نام جولین تھا، اس نے اپنی بیٹی کو شاہی دربار سے متعلق کچھ ہدایات سمجھانے بادشاہ کے پاس بھیجا، لیکن بادشاہ روڈرک اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر بیٹھا۔ اس غم و غصے میں جولین نے بادشاہ سے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور وہ شمالی افریقہ میں اموی گورنر موسیٰ بن نصیر کے پاس فریاد لے کر پہنچا کہ وہ اسپین کو ایسے ظالم بادشاہ سے نجات دلائے اور اسے اسپین پر حملے کی دعوت دی اور اپنے پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ موسیٰ بن نصیر نے دمشق میں خلیفہ سے اجازت مانگی اور پھر اپنے ایک جرنیل طارق بن زیاد کو ایک لشکر دے کر روانہ کر دیا۔ دوستو، طارق بن زیاد کے لشکر میں 7000 باربر گھڑ سوار تھے اور اس کے ساتھ مزید 5000 عرب سپاہی روانہ کر دیے گئے۔ یہ لشکر کشتیوں میں سوار ہوا اور سمندر کے پار پہنچا اور ایک بہت بڑے پہاڑ کے ساتھ لنگر انداز ہوا۔ بعد میں یہ پہاڑ اسی تاریخی لشکر کشی کی وجہ سے مشہور ہوا اور طارق بن زیاد کے نام سے منسوب ہے۔ اسے لوگ جبل الطارق یا جبرالٹر کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، جب بادشاہ روڈرک کو مسلمان لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے فوری طور پر مقابلے کے لیے 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا اور مقابلے کے لیے نکل آیا۔ جب دونوں افواج آمنے سامنے آ گئیں تو طارق بن زیاد نے اچانک حکم دے کر تمام کشتیاں جلوا دیں۔ کشتیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ایسے میں طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو خطاب کیا: اے میرے مسلمان بہادر سپاہیوں، ہم ایک بہت بڑے اور طاقتور دشمن کے لشکر سے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے دشمن ہے اور پیچھے گہرا سمندر۔ یہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑیں، یا فتح حاصل کریں یا پھر شہید ہو جائیں۔ میرے سپاہیوں، ہم اس زمین پر حملہ کسی دنیاوی لالچ کی غرض سے کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم اس زمین پر رہنے والے مظلوم عوام کی دعوت پر انہیں ظالم بادشاہ سے نجات دلوانے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، یا ہم فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں کامیاب ہم ہی ہیں۔ غرض یہ کہ دوستو، طارق بن زیاد کے ولولہ انگیز خطاب اور کشتیاں جلا دینے کے عمل نے مسلمان سپاہیوں میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہ چھوڑا اور ان میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا کر دیا، اور ان چند ہزار نے آگے بڑھ کر مختلف ٹولیوں میں مختلف مقامات سے 1,00,000 کے لشکر پر حملہ کیا۔ بہت سخت لڑائی ہوئی اور بالآخر مسلمان فتح یاب ہوئے۔ بادشاہ روڈرک مارا گیا۔ یوں مسلمان لشکر نے اسپین کے ایک بہت بڑے حصے کو فتح کر لیا اور اگلے چند سالوں میں مختلف مارکہ آرائیوں کے بعد پورا اسپین مسلمان سلطنت کا حصہ بن گیا اور اگلے تقریباً 700 سال تک مسلمان اسپین کے حاکم رہے۔ غرناطہ، کرتبہ جیسے عظیم شہر آباد ہوئے جہاں سائنس، فلسفہ، فن تعمیر نے بہت ترقی کی۔ مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے یہاں ایک عرصہ امن سے رہے اور اسپین کی معیشت پورے یورپ سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تو تھا طارق بن زیاد کا ایک مختصر سا تعارف۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو سے متعلق کمنٹس سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس کے لیے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آئندہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔